السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام داد اللہ. آج ہمارے ساتھ شریک ہے رشید عالم صاحب، جن کا تعلق ہے صحافت سے. یہ جدو شہر کے مشہور صحافی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ خیر عافیت سے ہوں گے؟ الحمدللہ. آپ نے صحافت کا سفر کب شروع کیا اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ پچھلے کئی سالوں سے میں صحافت کر رہا ہوں، اور صحافت جب میں نے یہ شروع کی جی تو شروعات میں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں انسان کو. جس طرح کوئی بھی کام انسان جب کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مشکلات کا سامنا انسان کو ہوتا ہے، تو باقی کوئی ایسی بڑی مشکل نہیں آئی. تو اب اگلا سوال یہ ہے، کبھی کسی رپورٹ کی وجہ سے آپ کو دھمکایا گیا ہو یا آپ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ جب آپ فیئر رپورٹنگ کریں گے صحافت میں اور تمام ایشو جو ہے سماج کے اسے اب میڈیا پہ لے کر آؤ گے، تو یقینی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ان سے متعلق ہوں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. تو اس قسم کا کچھ نہ کچھ ری ایکشن آتا ہے، وہ تو ایک صحافی کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب جواب. آج کے دور میں اگر کوئی صحافت میں آنا چاہے، ان کے بارے میں کوئی مشورہ ہے؟ جو خاص طور پہ جو نوجوان جو صحافت میں آنا چاہتے ہیں، انہیں صحافت سے ذوق و شوق ہے تو وہ اس فیلڈ میں آئیں. بالکل اس فیلڈ میں آ کر وہ سماج کے بہت سے مسائل کو اجاگر کر سکتے ہیں، غریب عوام کی جو وہ مدد کر سکتے ہیں، اور بہت سے ایشو ہمارے سماج میں ایسے ہیں جس پر وہ مثبت کام کر سکتے ہیں. بالکل آنا چاہیے. اب اگلا سوال، صحافت تو ایک بڑی ذمہ داری کا نام ہے. جیسے قرآن و حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ بغیر دلیل کے کسی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. تو آج تو اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے، تو اس کے بارے میں آپ؟ یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا کہ یہ بہت اہم بات ہے. اور ہماری جو کیا نام صحافی جو برادری ہے وہ اس چیز کو بعض اوقات اگنور کر دیتی ہے. تو اصل میں کیا کہ جب میں رپورٹنگ کرتا ہوں تو جو ہمارے سورس ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایشو ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ جو ہمیں رپورٹنگ پہنچاتے ہیں ہم تک، تو ان کا کردار ہم دیکھتے ہیں، وہ ان کا قول و فعل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سماج میں کس طریقے کے لوگ ہیں، قابل اعتماد ہیں یا نہیں. اگر وہ قابل اعتماد ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے ان سورس سے ملی ہوئی انفارمیشن کو آگے پہنچا دیتے ہیں. لیکن اس سے بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر انسان خود پہنچے اس ایونٹ پر اور پہنچ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رپورٹنگ کرے تو سب سے بہتر ہے. جی ماشاءاللہ. تو ہمارا اگلا سوال ہے، کیا کبھی کسی نے رشوت کی لالچ دی ہو، صاف الفاظ میں یا کنایتاً کہ چائے پی لے یا یہ تحفہ آپ کے لیے وغیرہ؟ آپ کا کیا رد عمل رہا اس پر؟ نہیں، کیا نام ہے، کسی نے بھی رشوت کی آفر نہیں کری اور نہ ہم اس قسم کا کام کرتے ہیں. رہا مسئلہ چائے پینے تک کا، تو جب ہم فیلڈ میں آگے جب کام کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں سے ہمارے تعلقات بن جاتے ہیں. تو وہ اخلاقی طور پر اگر کوئی کرام ہو جائے کوئی، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ چائے انسان نے پی لی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بات یعنی ہماری یہاں نہیں ہوتی. جی ماشاءاللہ. صحافت کا مقصد تو ہے کہ اصلاح ہو جانا، خیر خواہ ہونا، لیکن آج کل افواہیں پھیلانا، مبالغہ، فالوورز، ویوز اور کسی ٹیم یا شخصیت کو دیکھ کر کام ہو رہا ہے. حالانکہ سب صحافی ایسے نہیں ہیں، جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے کہا کہ صحافی کا کام ہے اصلاح کرنا. اصل میں صحافی کا کام ہے رپورٹ کرنا. ٹھیک ہے، اصلاح کرنے کے لیے ہمارے دیگر دینی ادارے موجود ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے موجود ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا. رپورٹ درست ہونی چاہیے، لیکن مثبت رپورٹ ہو، اچھی رپورٹ ہو تو وہ کرنی چاہیے. ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے، مدارس کی ہے، اور جتنے بھی یعنی صحافت کے ذریعے صحت کی کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، تو ہمارا کام ہے صرف رپورٹ کرنا. جی ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ جواب بہت خوب ہے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ
کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی تقریب میں شرکت کیے ہوئے اور واپس پر پوری ایک رپورٹ تیار کر لی ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں ہمیں مدعو کیا جاتا ہے. جی ہمیں مدعو اس لیے کیا جاتا ہے کہ رپورٹنگ کے لیے. جی تو ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں اور جو وہاں پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں جی بطور صحافی, تو اس کے بعد تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ اسے رپورٹ کرنا. جی اسے رپورٹ بھی کرتے ہیں. اب وقت ہوتا ہے تو اسے ڈیٹیل سے کیا نام رپورٹ کر لیتے ہیں. اگر وقت کی قلت ہوتی ہے تو مختصر کر دیتے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو آپ کے نزدیک صحافیوں میں کس موضوع پر کام کرنا چاہیے اور عوام بھی ان کا اس میں ساتھ دیں, جیسے فحاشی, زنا, چوری, نشہ, آپس کے جھگڑے وغیرہ؟ صحافیوں کے لیے کوئی خاص کوئی فیلڈ نہیں ہے کہ اسی فیلڈ میں وہ کام کریں. تمام برائیوں کے خلاف کام کرنا صحافی کا کام ہے. جی ٹھیک ہے. رہا مسئلہ سماج لوگوں کا کہ وہ تعاون کرنے, لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے. لوگ ہمیں اصل کے اندر بتانا پسند نہیں کرتے کہ یہ واقعہ ہوا, یہ غلط چیز ہے, یہ منشیات ہے, ہمارے علاقے میں بکری ہے, یا کسی قسم کی بھی اس قسم کی باتوں سے لوگ جو ہے کوپریٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمیں صحافت کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایک اچھے صحافی کی یہ نشانی ہے کہ وہ سماج کی تمام برائیوں کے خلاف آواز اٹھائے. لیکن میں یہاں ایک بات خصوصی طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے تمام صحافی حضرات خصوصی طور پر منشیات کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں اور نوجوانوں کو اپنی صحافت کے ذریعے انہیں بیدار کریں کہ آئی ٹی کے لیے اور اے آئی کی ایجوکیشن کے لیے, انٹرنیٹ کی ایجوکیشن ہے جو جدید جو دور چل رہا ہے, اس کے لیے موٹیویٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ماشاء اللہ, بہت خوب. تو اگلا سوال, صحافی بننے کے لیے کوئی سند یا ڈگری کی شرط ہے یا کوئی بھی صحافی بن سکتا ہے؟ فی زمانہ تو ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے, جن چھوٹے شہروں سے ہمارا تعلق ہے کہ وہاں تو تقریباً تمام چیزیں چل جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے ایک نوجوان کو انٹر کے بعد پراپر طریقے سے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے. اس کی ایجوکیشن یونیورسٹی میں باقاعدہ موجود ہے اور ماس کمیونیکیشن کے نام سے اس کی ایجوکیشن ہے. تو انسان اپنا ایجوکیشن مکمل کر کے اس فیلڈ میں آئے تو بہت عمدہ, بہت زیادہ بہتر ہے. ماشاء اللہ, بہت خوب. تو اب ہمارا آخری سوال ہے آپ سے. جی صحافی حضرات کے پاس ہر چیز پر ادارے کی رپورٹ ہوتی ہے, آپ دراصل کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سوال ہے کہ صحافی کے پاس تمام یعنی جو دینی مدارس ہیں, تمام تعلیمی مدارس ہیں اور اس قسم کے تمام فلاحی جو تنظیمیں ہیں ان کی کافی انفارمیشن ہوتی ہے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے جو کام کر رہے ہیں. بہت سے ادارے ہمارے یہاں بہتر کام کر رہے ہیں, خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں بالکل, اور ان کا کیا ہوا کام نظر بھی آتا ہے. خاص طور پہ سیلاب کے دوران ہم نے دیکھا کہ بہت سے دینی جماعتوں نے خلوص کے ساتھ کام کیا. ان تمام جماعتوں میں دینی مدارس کے اندر دار اسد کا نام بھی بالکل سر فہرست ہے. جی ماشاء اللہ, اللہ مزید بہتر کرے. تو یہ آج ہمارے ساتھ شریک تھے رشید عالم صاحب, جو جوڈو شہر کے بڑے صحافی ہیں, مشہور صحافی ہیں.